یہ میری فیورٹ کتاب ہے آب گم، اس کو ریویو کرنے کا۔ آب گم کے مصنف کے بارے میں تعارف یہ ہے کہ یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر ہے اور ان کی پیدائش جو ہے وہ راجستھان جے پور میں ہوئی 1923 میں، اور ان کا جو ہے خاندانی طور پہ وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم تو ان کی راجستھان سے ہی تھی، اس کے بعد انہوں نے بی اے جو ہے وہ آگرہ یونیورسٹی سے کیا اور ایم اے فلاسفی میں اور ایل ایل بی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا۔ ان کی تحریر جو ہے اسے ہم مزاحیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور علمیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دونوں رنگ شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں بھی کچھ تحریر کیا ہے، تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کے تعارف کے لیے انہی کے قلم سے جو تحریر ہے ان کا اپنا شخصی خاکہ مختصر سا وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سو پشت سے پیشہ آبا سپا گری کے سوا سب کچھ رہا ہے، تاریخ پیدائش عمر کی اس منزل پہ آ پہنچا ہوں کہ اگر کوئی سن ولادت پوچھ بیٹھے تو اسے فون نمبر بتا کر باتوں میں لگا لیتا ہوں۔ اور یہ منزل بھی عجیب ہے۔ بقول صاحب کشکول ایک وقت تھا کہ ہمارا تعارف بہو بیٹی قسم کی خواتین سے اس طرح کرایا جاتا تھا کہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے بھانجے ہیں، اور اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ فلاں کے باپ ہیں، فلاں کے ماموں ہیں، اور اب کیا گیا ہے، عمر رسیدہ پیش روز بانحال سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ پیشہ گو کہ یونیورسٹی کے امتحانوں میں اول آیا، لیکن اسکول میں حساب سے کوئی طبعی مناسبت نہ تھی، اور حساب میں فیل ہونے کو ایک عرصے تک اپنے مسلمان ہونے کی آسمانی دلیل سمجھتا رہا۔ اب وہی ذریعہ معاش ہے۔ حساب کتاب میں اصولاً 2 اور 2 4 کا قائل ہوں، مگر تاجروں کی دل سے عزت کرتا ہوں کہ وہ بڑی خوش اسلوبی سے 2 اور 2 کو 5 کر لیتے ہیں۔ پہچان یہ ہے کہ قد 5 فٹ 6.5 انچ ہے جوتے پہن کر، وزن اوور کوٹ پہن کر بھی دبلا دکھائی دیتا ہوں، عرصے سے مثالی صحت رکھتا ہوں، اس لحاظ سے کہ جب لوگوں کو کراچی کی آب و ہوا کو برا ثابت کرنا مقصود ہو تو اتمام حجت کے لیے میری مثال دیتے ہیں، اور حلیہ اپنے آپ پر پڑا ہوں۔ پیشانی اور سر کی حد فاصل اڑ چکی ہے، لہٰذا منہ دھوتے وقت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ پسند میں غالب ہاکس بے اور بھنڈی ہے۔ پھولوں میں میں رنگ کے لحاظ سے سفید گلاب اور خوشبوؤں میں نئے کرنسی نوٹ کی خوشبو بہت مرغوب ہے۔ میرا خیال ہے کہ سرسبز تازہ تازہ اور کرارے کرنسی نوٹوں کا عطر نکال کر ملازمت پیشہ حضرات اور ان کی بیویوں کو مہینے کی آخری تاریخوں میں سنگھایا جائے تو گرہستی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے۔ پالتو جانوروں میں کتوں سے پیار ہے۔ پہلا کتا چوکیداری کے لیے پالا تھا، اسے کوئی چرا کر لے گیا، اب محض بنائے وزاداری پالتا ہوں کہ انسان کتے کا بہترین رفیق ہے۔ بعض تنگ نظر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کتوں سے بلا وجہ چڑھتے ہیں، حالانکہ اس کی ایک نہایت معقول اور منطقی وجہ موجود ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے ایک عملی قوم رہے ہیں، اور وہ کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے ذبح کر کے نہ کھا سکیں۔ گانے سے بھی عشق ہے، اس وجہ سے ریڈیو نہیں سنتا۔ چڑ جذباتی مرد، غیر جذباتی عورتیں، مٹھاس شطرنج، ان سے انہیں چڑ ہے۔ مشاغل فوٹوگرافی اور لکھنا پڑھنا۔ کیوں لکھتا ہوں؟ ڈزریلی نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جب میرا جی عمدہ تحریر پڑھنے کو چاہتا ہے تو ایک کتاب لکھ ڈالتا ہوں۔ تو یہ ان کے ایک مختصر سا ان کا مزاحیہ سا
شخصی خاکہ تھا، اور ان کی جو کتابیں ہیں ان میں جو ہیں وہ سب سے پہلی جو کتاب تھی ان کی وہ چراغ تلے تھی، جو مضامین تھے ان کے. پھر حاکم بدہن ہے ایک ان کی، اس کے بعد جو کتاب آئی. اس کے بعد زرگزشت ہے جو ان کی پیشہ ورانہ، جو بینکر تھے بنیادی طور پہ وہ پیشے کے لحاظ سے، تو زرگزشت جو ہے ان کی جو بینکنگ لائف ہے اس پہ ان کی جو تحریر ہے اسے انہوں نے زرگزشت میں بیان کیا ہے. اور ان کی اس کے بعد جو جس کتاب پہ ہم آج بات کر رہے ہیں وہ کتاب ہے آب گم. آب گم ان کی جو کتاب ہے یہ ان کی اپنی بھی فیورٹ کتاب ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی نمائندہ تحریر سمجھتے ہیں. اور اگر ہم ان کی ساری کتابیں پڑھیں تو ان میں آب گم میں ہمیں ایک خاص طرح کا ٹھہراؤ اور میچورٹی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ ان کے آخری عمر کی کتابوں میں سے ایک ہے. اس کے بعد بھی ایک کتاب سنا ہے انہوں نے لکھی ہے، لیکن وہ میرے ابھی زیر مطالعہ نہیں آئی. کیونکہ یہ کتاب بنیادی طور پہ مزاح پہ کتاب ہے، تو مزاح کا ہم تھوڑا سا اگر جائزہ لیں کہ مزاح کہتے کسے ہیں، تو مزاح جو ہے وہ بنیادی طور پہ اگر فلاسفہ کی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ارسطو نے اس کی یوں تعریف کی ہے کہ دو بظاہر جو ہیں غیر متعلق چیزوں کو ملا دینا اور کسی ایک خاص انداز سے ملا دینا، اسے مزاح کہتے ہیں. اور مزاح کا جو پڑھ کے جو لطف آتا ہے اس کا عضویاتی جو اظہار ہے وہ ہنسی کی صورت میں ہوتا ہے. تو ہنسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم ارسطو نے یہ کہا کہ ہنسی ایسی چیز ہے کہ جب ہم کسی کم صورت، بدصورت یا حقیر چیز کو دیکھتے ہیں لیکن وہ بے ضرر ہوتی ہے تو ہمیں ہنسی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. لیکن بعد کے کچھ جیسے شوپنہاور تھا، اس نے کہا کہ ہنسی جو ہے ایکچولی تخیل اور حقیقت کے درمیان ناہمواری کو اچانک پہچان لینے کا نام ہنسی ہے. اس طرح مختلف نفسیات دان جیسے فرائیڈ ہے، اس کا ایک اپنا ایک نظریہ تھا مزاح کے بارے میں. اس کا خیال تھا کہ یہ ہماری جو ہیں خواہشات جن کو ہم سنجیدہ معاشرے میں ہم بیان نہیں کر سکتے، اسے ہم لطائف کی شکل میں بیان کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری چھپی ہوئی خواہشات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس پہ کوئی لوگ جو ہے برا بھی نہیں مانتے. لیکن زیادہ تر جو ہنسی مزاح یا طنز ہے وہ عام ڈگر سے ہٹ کے جب ہم کوئی چیز یا انسان کو دیکھتے ہیں جو معاشرے کی طے شدہ ڈگر ہے تو اسے ہم طنز کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن یوسفی صاحب کی جب بات کریں تو یوسفی صاحب بنیادی طور پہ طنز نگار نہیں ہے اس سینس میں، کیونکہ وہ کسی کو حقارت سے نہیں دیکھتے، کسی کو اس طریقے سے طنز نہیں کرتے کہ وہ برا مان جائے یا سننے والا اسے حقیر سمجھے. ان کی جو مزاح کی بنیادی خصوصیت ہے وہ سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کرداروں سے، چاہے وہ حقیقی ہوں یا ان کے اپنے تخلیق کردہ، ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور ان کرداروں کو وہ ان کی خامیوں، ان کی لغزشوں، ان کے ناہمواریوں کے باوجود انہیں پسند کرتے ہیں. اور اگر ہم آگے جو ہے ان کی کچھ تحریر کا اقتباس پڑھیں گے تو اس میں یہ بات بڑی واضح ہوگی. ان کی کتاب کا ریویو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان کے بارے میں ان کے ہم اثر دوسرے جو مزاح نگار تھے یا نقاد تھے انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. تو یہ ان کی کتاب کے فلیپ پر ہی ہیں. ان کے بڑے ایک شفیق الرحمان صاحب بڑے عمدہ اعلیٰ پائے کے مزاح نگار تھے اور ان کے ہم اثر بلکہ ان سے سینئر ہی تھے. تو انہوں نے یوسفی صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ مشتاق احمد یوسفی کی لطیف اور نفیس تحریریں پڑھتے پڑھتے اسٹیونسن کا فقرہ یاد آتا ہے اور یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ ہم سب بڑے باکمال ہیں لیکن مشتاق احمد یوسفی کی طرح کوئی نہیں لکھ سکتا. اسی طرح ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور فقرہ ہے کہ ڈاکٹر ظہیر فتح پوری کہ ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں.
اور ابن انشا نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر مزاحی ادب کے موجودہ دور کو ہم کسی نام سے منسوب کر سکتے ہیں تو وہ یوسفی ہی کا نام ہے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے جو تھے اس وقت کے مزاح نگار، ان کا یوسفی صاحب کے بارے میں یہ خیال تھا۔ اچھا، مزاح کے بارے میں جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں تو یوسفی صاحب کا بھی ایک اپنا نظریہ ہے مزاح کے بارے میں، تو وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ ایک مختصر سا میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مزاح نگار کے لیے نصیحت، فضیحت اور فہمائش حرام ہے۔ وہ اپنے اور تلخ حقائق کے درمیان ایک قد آدم دیوار کہکہا کھڑی کر لیتا ہے۔ وہ اپنے روئے خنداں سورج مکھی پھول کی مانند ہمیشہ سرچشمہ نور کی جانب رکھتا ہے، اور جب اس کا سورج ڈوب جاتا ہے تو اپنا رخ اس سمت کر لیتا ہے جدھر سے وہ پھر طلوع ہوگا۔ ہما آفتاب بینم ہما آفتاب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم۔ حصے مزاح ہی دراصل انسان کی چھٹی حص ہے۔ یہ ہو تو انسان ہر مقام سے آسان گزر جاتا ہے۔ یوں تو مزاح، مذہب اور الکحل ہر چیز میں بآسانی حل ہو جاتے ہیں، بالخصوص اردو ادب میں، لیکن مزاح کے اپنے تقاضے، اپنے ادب آداب ہیں۔ شرط اول یہ ہے کہ برہمی، بیزاری اور کدورت دل میں راہ نہ پائے، ورنہ یہ بومرنگ پلٹ کر خود شکاری کا کام تمام کر دیتا ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ آگ بھی لگے اور کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ مزاح نگار اس وقت تک تبسم زیر لب کا سزاوار نہیں جب تک اس نے دنیا اور اہل دنیا سے رج کے پیار نہ کیا ہو۔ یہاں یہ پنجابی کا ایک لفظ انہوں نے یوز کیا ہے۔ ان سے، ان کی بے مہری اور کم نگاہی سے، ان کی سرخوشی اور ہوشیاری سے، ان کی تردامنی اور تقدس سے ایک پیمبر کے دامن پر پڑنے والا ہاتھ گستاخ ضرور ہے مگر مشتاق و آرزومند بھی ہے۔ یہ زلیخا کا ہاتھ ہے، خواب کو چھو کر دیکھنے والا ہاتھ۔ صبا کے ہاتھ میں نرمی ہے ان کے ہاتھوں کی۔ تو یہ ان کا اپنا مزاح کے بارے میں ایک نظریہ تھا۔ اس میں ایک چیز ہے کہ ان پہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ذرا مشکل پسند ادیب ہیں، اور ان کا الفاظ جو ہیں وہ تھوڑا ایک تو فارسی کا اس میں کافی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ مشکل پسندی جو ہے وہ ایکچولی کوئی دانستہ مجھے نہیں لگتی کہ وہ دانستہ ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ وہ جس کردار یا جس ماحول کی بات کرتے ہیں وہ زبان بھی ویسی ہی استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان کا کردار کانپور یا دہلی یا لکھنؤ کا رہنے والا ہے تو وہ ویسی ہی زبان کوشش کرتے ہیں کہ استعمال کریں، یا پھر اس زمانے کی زبان استعمال کرتے ہیں جس زمانے کی وہ بات اپنی تحریر میں بیان کر رہے ہیں۔ تو آب گم کے بارے میں انہوں نے اس کے جو ہیں دیباچہ، جس کا انہوں نے عنوان رکھا ہے غنیدم غنیدم، اسی میں انہوں نے تھوڑا سا تعارف اس کا کروا دیا ہے آب گم کا، اور وہ اس طرح ہے کہ اس مجموعے کے بیشتر کردار ماضی پرست، ماضی زدہ اور مردم گزیدہ ہیں۔ ان کا اصل مرض نوسٹیلجیا ہے، زمانی اور مکانی، انفرادی اور اجتماعی۔ جب انسان کو ماضی حال سے زیادہ پرکشش نظر آنے لگے اور مستقبل نظر آنا ہی بند ہو جائے تو باور کرنا چاہیے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بڑھاپے کا جوانی لیوا حملہ کسی بھی عمر میں، بالخصوص بھری جوانی میں ہو سکتا ہے۔ اگر افیم یا ہیروئن دستیاب نہ ہو تو پھر اسے یاد ماضی اور فینٹسی میں، جو تھکے ہاروں کی آخری پناہ گاہ ہے، ایک گونا سرخوشی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کچھ حوصلہ مند اور جفاکش لوگ اپنے زور بازو سے اپنا مستقبل بناتے ہیں، اسی طرح وہ زور تخیل سے اپنا ماضی آپ بنا لیتا ہے۔ یادوں کا سرشور دریا دشت امروز میں بہتے بہتے خواب سراب کے آب گم میں اتر جاتا ہے، پھر اندر ہی اندر کہیں ابھرتی گم ہوتی سوت ندیوں اور کہیں کاریزوں کی صورت خیال بگولوں میں بوئی ہوئی کھیتی کو سینچتا رہتا ہے، اور کہیں اچانک کسی چٹان سے چشمہ آب زندگانی بن کے پھوٹ نکلتا ہے۔ کبھی کبھی
قومیں بھی اپنے اوپر ماضی کو مسلط کر لیتی ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو ایشیائی ڈرامے کا اصل ویلن ماضی ہے۔ جو قوم جتنی پسماندہ، درماندہ اور پست حوصلہ ہو، اس کو اپنا ماضی معکوس اقلیدی تناسب یعنی انورس جیومیٹریکل ریشو میں اتنا ہی زیادہ درخشاں اور دہرائے جانے کے لائق نظر آتا ہے۔ ہر آزمائش اور ادبار اور ابتلا کی گھڑی میں وہ اپنے ماضی کی جانب راجع ہوتی ہے، اور ماضی بھی وہ نہیں کہ جو واقعتاً تھا، بلکہ وہ جو اس نے اپنی خواہش اور پسند کے مطابق از سر نو گھڑ کر آراستہ پیراستہ کیا ہے۔ ماضی تمنائی۔ اس پاستان ترازی کے پس منظر میں مجروح انا کا طاؤسی رقص دیدنی ہوتا ہے کہ مور فقط اپنا ناچ ہی نہیں، اپنا جنگل بھی خود ہی پیدا کرتا ہے۔ ناچتے ناچتے ایک طلسماتی لمحہ ایسا آتا ہے کہ سارا جنگل ناچنے لگتا ہے اور مور خاموش کھڑا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ناسٹیلجیا اسی لمحے کی داستان ہے۔ تو بیسیکلی اس بک کا جو تھیم ہے وہ ناسٹیلجیا، یا اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے یادش بخیریہ، وہ ہے کہ ہر ایک کردار جو ہے وہ ایک فینٹسی میں، ایک اور ماضی کے کسی خاص علاقے میں اور ایک خاص یادوں کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ واپس اسی دنیا میں چلا جائے، کیونکہ یہ ہجرت کے بعد کی ایک کہانی ہے، اور اس کو کہانی بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ اس طرح اس کا پلاٹ کوئی ناول کی طرح نہیں ہے، کوئی اس کا وہ جو ابتدائیہ اور کلائمیکس اور وہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس ناول میں۔ یہ ایک بیسیکلی ایک کردار ہے جو ان کے دوست ہیں، جس کا انہوں نے اس کتاب میں نام بشارت ظاہر کیا ہے، لیکن وہ اس کتاب کے مرکزی کردار نہیں ہے، ہیں تو وہ کردار، لیکن ان کے ارد گرد کے کچھ، جیسے ان کے سسر ہیں، ان کی کہانی ہے، ان کے کچھ دوستوں کی کہانی ہے، تو اس کو ناول نہیں کہا جا سکتا اس کتاب کو۔ یہ ایک جو ہے فری رائٹنگ ہے، اور ایک اور خصوصیت ہے اس کتاب کی بھی اور ویسے بھی یوسفی صاحب کی کہ وہ جب ان کا قلم پھسلتا ہے تو وہ اسے پھسلنے دیتے ہیں، اسے روکتے نہیں ہیں، وہ بات سے بات کرتے ہیں اور موضوع سے اکثر ہٹ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ جب موضوع سے ہٹتے ہیں تو وہ زیادہ لطف دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وہ اپنی ایک تخلیقی جو ان کی قوت ہے اس وقت وہ عروج پہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اس کتاب کا تعارف ہے۔ اس میں جو شروع ہے وہ ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس کو، جہاں سے یہ کتاب شروع ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ذکر شروع ہوا ہے جو مرکزی کردار ہیں بشارت صاحب، ان کے خسر کا۔ تو وہ ان کا ایک کردار جو ہے اس میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ ایک ایسا کردار جو تھوڑا ٹیڑھا ہے، جو سیدھا آدمی نہیں ہے، اس سے بھی وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور اسے بھی وہ ان کی ساری بشری کمزوریوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے، جس زمانے میں میرے حسن نہیں بنے تھے تو پھوپھا ہوا کرتے تھے، اور پھوپھا بننے سے پہلے انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی یقیناً وہ کچھ اور لگتے ہوں گے، مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہاں مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناتے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح الجھے اور پیج در پیج گتھے ہوتے ہیں۔ ایسا جلالی، ایسا مغلوب الغضب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بارے ان کا انتقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر، 40 کے لگ بھگ تو ہوگی، لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھوں میں دیکھ کر چھٹ پن میں ہوتی تھی، ویسی ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہے گی۔ بڑی بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکلی پڑتی تھیں، لال سرخ، ایسی ویسی، بالکل خونے کبوتر۔ لگتا تھا بڑی بڑی پتلیوں کے گرد لال ڈوروں سے ابھی خون کے فوارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا منہ خونم خون ہو جائے گا۔ ہر وقت غصے میں بھرے رہتے تھے، جنے کیوں گالین کا تکیہ کلام تھا، اور جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا۔ رکھ ہاتھ نکلتا ہے دھواں مغز قلم سے۔ ظاہر ہے کہ کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا تھا جنہیں بوجوہ گالی نہیں دے سکتے تھے۔ ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے، لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتے۔
کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی بھی رائے سے اختلاف کرتا؟ اختلاف تو درکنار، اگر کوئی شخص محض ڈر کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو فوراً اپنی رائے تبدیل کر کے الٹے اس کے سر ہو جاتے۔ ارے صاحب، بات اور گفتگو تو بات کی بات ہے، بعض اوقات محض سلام سے مشتعل ہو جاتے۔ آپ کچھ بھی کہیں، کیسی ہی سچی اور سامنے کی بات کہیں، وہ اس کی تردید ضرور کریں گے۔ کسی کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی سبکی سمجھتے تھے۔ ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا۔ ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ آج بڑی سردی ہے۔ بولے نہیں، کل اس سے زیادہ پڑے گی۔ تو یہ ایک ان کے مطلب ابتدا ہے ان کی اس کتاب کی۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ ان کی کتاب میں یہی ہے کہ مزاح کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور تھوڑا المیہ اور کرب، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک اس کے فوراً کچھ پیجز کے بعد یہ ایک چھوٹا سا ایک پیراگراف ہے۔ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ بدھ گیا کی چھاؤں تلے بدھ بھی ایک دکھ بھری تپسیا سے گزرے تھے۔ جب پیٹ سے لگ گیا، آنکھیں اندھے کنویں کی تہہ میں بے نور ہوئیں اور ہڈیوں کی مالا میں بس سانس کی ڈوری اٹکی رہ گئی، تو گوتم بدھ پر بھی ایک بھید کھلا تھا۔ جیسا اور جتنا اور جس کارن آدمی دکھ بھوگتا ہے، ویسا ہی بھید اس پر کھلتا ہے۔ نروان ڈھونڈنے والے کو نروان مل جاتا ہے، اور جو دنیا کی خاطر کشٹ اٹھاتا ہے تو دنیا اس کو راستہ دیتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک خالص مشرقی فلسفہ ہے جس میں مغرب سے اگر کمپیئر کریں تو مغرب کا جو ہے وہ خوشی کا حصول جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے۔ مشرق میں شاید اس بات کو بہت پہلے ریئلائز کر لیا گیا کہ خوشی کا حصول جو ہے یہ ایک اس زندگی میں یہ ایک ناممکن سی چیز ہے۔ تو اس کی بجائے جو ہے مشرق والوں نے دکھ میں پناہ ڈھونڈنا شروع کی اور خوشی کی بجائے اطمینان قلب اور نروان جیسے جو مقاصد تھے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اب جو مزاح ہوتا ہے اس میں جو مزاحیہ کردار ہوتا ہے، اس کی ایک بنیادی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں لچک کی کمی ہوتی ہے۔ مطلب وہ نئے ماحول کے مطابق اڈیپٹ نہیں کر پاتا، اور اسی کی وجہ سے وہ ایک اس کی حرکات اور وہ مزاحیہ لگتی ہیں۔ تو اب یہی جن کا ہم شروع میں تعارف پڑھ رہے تھے، وہ جب ہجرت کر کے پاکستان بننے کے بعد کانپور سے کراچی آ گئے، تو کراچی آ کر تو ان کی جو شخصیت تھی، جو بڑی باروب ایک شخصیت تھی، وہ اپنے ماحول سے جب کٹ گئی اور نئے ماحول میں آئی تو انہیں کیسے وہ ان کو ایڈجسٹ کرنے میں کیسے مشکل پیش آ رہی ہے، وہ اس میں ہے کہ میر تقی میر کراچی میں، مطلب وہ ایک مشابہت انہوں نے ظاہر کی ہے کہ پہلی نظر میں انہوں نے کراچی اور کراچی نے ان کو مسترد کر دیا۔ اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے ڈالتے، شکایت کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، حضرت یہ مچھر ہیں، یہ مگر مچھر، کراچی کا مچھر DDT سے بھی نہیں مرتا، صرف قوالوں کی تالیوں سے مرتا ہے، یا غلطی سے کسی شاعر کو کاٹ لے تو باولا ہو کر بے اولادہ مرتا ہے۔ نمرود مردود کی موت ناک میں مچھر گھسنے سے واقع ہوئی تھی۔ کراچی کے مچھروں کا شجرہ نسب کئی نمرودوں کے واسطے سے اسی مچھر سے جا ملتا ہے۔ اور ذرا زبان تو ملاحظہ فرمائیے، میں نے پہلی مرتبہ ایک صاحب کو پٹے والے کو پکارتے سنا تو میں سمجھا اپنے کتے کو بلا رہے ہیں، معلوم ہوا یہاں چپراسی کو پٹے والا کہتے ہیں۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ پھڈا اور لفڑا ہوتا رہتا ہے۔ ٹوکو تو کہتے ہیں اردو میں اس صورتحال کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ بھائی میرے، اردو میں یہ صورتحال بھی تو نہیں ہے۔ بمبئی والے لفظ اور صورتحال دونوں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ میر تقی میر اونٹ گاڑی میں منہ باندھے بیٹھے رہے، اپنے ہم سفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبان غیر سے اپنی زبان بگڑتی ہے۔ میر صاحب کراچی میں ہوتے تو باخدا ساری عمر منہ پر ڈھاٹا باندھے پھرتے، یہاں تک کہ ڈاکوؤں کا سا بھیس بنائے پھرنے پر کسی ڈکیتی میں دھر لیے جاتے۔ اما ٹونک والوں کو امرود
کو سفرا کہتے تو ہم نے بھی سنا تھا، یہاں امرود کو جام کہتے ہیں۔ ٹونک جو ہے یہ بنیادی طور پہ ان کا آبائی شہر ہے یوسفی صاحب کا، جو جے پور کے ساتھ ہے۔ یہاں امرود کو جام کہتے ہیں، اور اس پر نمک مرچ کے بجائے صاحب لگا دیں تو مراد نواب صاحب لسبیلا ہوتے ہیں۔ اپنی طرف وکٹوریا کا مطلب ملکہ ٹوریا ہوتا تھا۔ یہاں کسی ترکیب سے 10-12 جنے ایک گھوڑے پر سواری گانٹھ لیں تو اسے وکٹوریا کہتے ہیں۔ میں 2 دن لاہور رکا تھا، وہاں دیکھا کہ جس بازار میں کوئلوں سے منہ کالا کیا جاتا ہے وہ ہیرا منڈی کہلاتی ہے۔ اب یہاں نیا فیشن چل پڑا ہے، گانے والے گلوکار اور لکھنے والے کو قلم کار کہنے لگے ہیں۔ میاں ہمارے وقتوں میں تو صرف نیکوکار اور بدکار ہوا کرتے تھے، قلم اور گلے سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا۔ اب اسی شخصیت کے بارے میں تیسرا جو فیز آتا ہے، پہلا تو ان کا تھا کانپور کا، درمیان میں ہم نے پڑھا جب وہ کراچی آئے، اور کراچی آ کے وہ نہ ان کا کاروبار چل سکا اور نہ وہ خود جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکے، تو اس کے بعد ان کا جو آخری وقت ہے اس کا ایک انہوں نے منظر جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور اس کا عنوان ہے اس چیپٹر کا کون کیسے ٹوٹتا ہے۔ اور ان کا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ شخصیت جو ہے وہ ایک خیمے کی طرح ہوتی ہے جس کی تنابیں ہوتی ہیں، اور ان تنابوں کے سہارے شخصیت کھڑی ہوتی ہے، اور جب وہ تنابیں اکھڑ جاتی ہیں تو وہ شخصیت ایک خیمے کی طرح ہی ڈھہ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 10-15 منٹ بعد وہ دکان میں تالا ڈال کر گھر چلے آئے اور بیوی سے کہہ دیا اب دکان نہیں جائیں گے۔ کچھ دیر بعد محلے کی مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز بلند ہوئی، اور وہ دوسرے ہی اللہ اکبر پر وضو کر کے کچھ 40 سال بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو بیوی دھک سے رہ گئیں کہ خیر تو ہے۔ وہ خود بھی دھک سے رہ گئے، اس لیے کہ انہیں 2 صورتوں کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ وطر بھی ادھورے چھوڑ کر سلام پھیر لیا کہ یہ تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ دعائے قنوت کے ابتدائی الفاظ کیا ہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آدمی اندر سے ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور یوں ٹوٹتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اپنوں بیگانوں سے، حد یہ کہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی صلح کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ سے۔ اسی منزل پر بصیرتوں کا نزول ہوتا ہے، دانش و بینش کے باب کھلتے ہیں۔ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ ایسے بھی محتاط لوگ ہیں جو پیکار و فشار زیست سے بچنے کی خاطر خود کو بے عملی کے حصار عافیت میں قید رکھتے ہیں۔ یہ بھاری اور قیمتی پردوں کی طرح لٹکے لٹکے ہی لیر لیر ہو جاتے ہیں۔ کچھ گمسم گمبھیر لوگ اس دیوار کی مانند تڑکتے ہیں کہ جس کی مہین سی دراڑ جو عمدہ پینٹ یا کسی آرائشی تصویر سے بآسانی چھپ جاتی ہے، اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ نیو اندر ہی اندر کسی صدمے سے زمین میں دھنس رہی ہے۔ بعض لوگ چینی کے برتن کی طرح ٹوٹتے ہیں کہ مسالے سے آسانی سے جڑ تو جاتے ہیں مگر بال اور جوڑ پہلے نظر آتا ہے، برتن بعد میں۔ اس کے برعکس کچھ ڈھیٹ اور چپکو لوگ ایسے اٹوٹ مادے کے بنے ہوتے ہیں کہ چیونگم کی طرح کتنا ہی چباؤ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے۔ کھینچنے سے کھنچے چلے جاتے ہیں، چھوڑنے سے سکڑ جاتے ہیں۔ آپ انہیں حقارت سے تھوک دیں تو جوتے سے اس بری طرح چپکتے ہیں کہ چھٹائے سے نہیں چھوٹتے۔ رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ اس سے تو دانتوں تلے ہی بھلے تھے کہ پپول تو لیتے تھے۔ یہ چیونگم لوگ خود آدمی نہیں پر آدم شناس ہیں۔ یہ کامیاب و کامران و کامگار لوگ ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے انسان کو دیکھا، پرکھا اور برتا ہے، اور جب اسے کھوٹا پایا تو خود بھی کھوٹے ہو گئے۔ وقت کی اٹھتی موج نے اپنے حباب کا تاج ان کے سر پر رکھا اور ساعت گزرا نے اپنے تخت رواں پر بٹھایا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ کار کے ونڈ سکرین کی مانند ہوتے ہیں، ثابت و سالم ہیں تو سینہ عارف کی طرح شفاف کے 2 عالم کا نظارہ کر لو، اور یکا یک ٹوٹے تو ایسے ٹوٹے کہ نہ بال پڑا، نہ در کے، نہ تڑخے، یک بارگی ایسے ریزہ ریزہ ہوئے کہ نہ عارف رہا، نہ 2 عالم کی جلوہ گری، نہ آئینے کا پتہ کہ یہاں کہاں تھا کدھر گیا، نہ حذر رہا نہ خطر رہا،
جو رہی سو بے خبری رہی۔ تو یہ ان کی تحریر ہے جس میں ان کی عمیق مشاہدہ لوگوں کا، مختلف قسم کے لوگوں کا، تو یہ ایک چیپٹر تھا جو یہاں پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد اصل میں جو اس مرکزی کردار ہیں اس تحریر کے وہ ہیں بشارت صاحب، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پہ، وہ تقسیم سے پہلے ایک اسکول ماسٹر تھے، اور ان دنوں کی ان کی جو ہے ایک خود نوشت جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا انہوں نے کہ ہر شخص کے ذہن میں عیش و فراغت کا ایک نقشہ ہوتا ہے جو دراصل چربا ہوتا ہے اس ٹھاٹ باٹ کا جو دوسروں کے حصے میں آیا ہے، لیکن جو دکھ آدمی سہتا ہے وہ تنہا اس کا اپنا ہوتا ہے، بلا شرکت غیرے، بالکل نجی، بالکل انوکھا۔ ہڈیوں کو پگھلا دینے والی جس آگ سے وہ گزرتا ہے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں؟ جیسا داڑھ کا درد مجھے ہو رہا ہے ویسا کسی اور کو نہ کبھی ہوا نہ ہوگا۔ اس کے برعکس ٹھاٹ باٹ کا بلو پرنٹ ہمیشہ دوسروں سے چرایا ہوا ہوتا ہے۔ بشارت کے ذہن میں عیش و تنعم کا جو صد رنگ و ہزار پیوند نقشہ تھا وہ بڑی بوڑھیوں کی اس رنگا رنگ رلی کی مانند تھا جو مختلف رنگ کی قطرنوں کو جوڑ جوڑ کر بناتی ہے۔ اس میں اس وقت کا جاگیردارانہ تنتنا اور ٹھاٹ، بگڑے رئیسوں کا تہیہ اور ٹھسا، مڈل کلاس دکھاوا، کسباتی تدرنا پن، ملازمت پیشہ نفاست، سادہ دلی اور ندیدہ پن، سب بری طرح گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ انہی کا بیان ہے کہ بچپن میں میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ تختی پھینک پھانک قاعدہ پھاڑ پھوڑ کر مداری بن جاؤں، شہر شہر ڈگڈگی بجاؤں، بندر بھالو جھمورا نچاتا اور بچہ لوگ سے تالی بجواتا پھروں۔ جب ذرا عقل آئی، مطلب یہ کہ بد اور بدتر کی تمیز پیدا ہوئی، بد اور بدتر کی تمیز پیدا ہوئی تو مداری کی جگہ اسکول ماسٹر نے لے لی۔ جب موزہ دھیرج گنج میں سچ مچ ماسٹر بن گیا تو میرے نزدیک انتہائی عیاشی یہ کہ مکھن زین کی پتلون، دو گھوڑا بوسکی کی قمیض، ڈبل کفوں میں سونے کے چھٹانک چھٹانک بھر کے بٹن، نیا سولا ہیٹ جس پر میل خورا غلاف نہ چڑھا ہو، اور پیٹنٹ لیدر کے پمپ شوز پہن کر اسکول جاؤں اور لڑکوں کو صرف اپنی غزلیات پڑھاؤں، سفید سلک کی اچکن جس میں بدری کے کام والے بٹن نرخرے تک لگے ہوں، جیب میں گنگا جمنی کام کی پانوں کی ڈبیا، سر پر سفید کم خواب کی رام پوری ٹوپی، ترچھی مگر ذرا شریفانہ زاویے سے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ نیرے شریف ہی ہو کے رہ جائیں، چھوٹی بوٹی کی چکن کا سفید کرتا جو موسم کی رعایت سے عطر حنا یا خس میں بسا ہو، چوڑی دار پاجامے میں خوبرو دو شیزے کے ہاتھ کا بنا ہوا سفید ریشمی آزار بند، سفید نری کا سلیم شاہی جوتا، پیروں میں ڈالنے کے لیے اٹالین کمبل جو فٹن میں جتے ہوئے سفید گھوڑے کی دم اور دور مار بول و براز سے پاجامے کو محفوظ رکھے، فٹن کے پچھلے پائیدان پر ہٹو بچو کرتا اور اس پر لٹکنے کی کوشش کرنے والے بچوں کو چابک مارتا ہوا سائس جس کی کمر پر زردوزی کے کام کی پیٹی اور ٹخنے سے گھٹنے تک خاکی نمدے کی نواری پٹیاں بندھی ہوں۔ بچہ اب سیانہ ہو گیا تھا، بچپن رخصت ہو گیا تھا، پر بچپنا نہیں گیا۔ بچہ اپنے کھیل میں جیسی سنجیدگی اور ہمتن محویت اور خود فراموشی دکھاتا ہے، بڑوں کے کسی مشن اور مہم میں اس کا اشر اشیر بھی نظر نہیں آتا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی بھی کسی کھیل میں منہمک بچے سے زیادہ سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ کھلونا ٹوٹنے سے بچے نے روتے روتے اچانک روشنی کی طرف دیکھا تو آنسو میں دھنک جھلمل جھلمل کرنے لگی تھی، پھر وہ سبکیاں لیتے لیتے سو گیا تھا۔ وہی کھلونا بڑھاپے میں کسی جادو کے زور سے اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو وہ بچنکا رہ جائے گا کہ اس کے ٹوٹنے پر بھی بھلا کوئی اس طرح جی جان سے روتا ہے۔ یہی حال ان کھلونوں کا ہوتا ہے جن سے آدمی زندگی بھر کھیلتا رہتا ہے۔ ہاں، عمر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بدلتے اور بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ کھلونے خود ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ کو دوسرے توڑ دیتے ہیں، کچھ کھلونے پروموٹ ہو کر دیوتا بن جاتے ہیں، اور کچھ دیویاں دل سے اترنے کے بعد گودڑ بھری
گڑیاں نکلتی ہیں. پھر ایک اباگن گھڑی ایسی آتی ہے جب وہ ان سب کو توڑ دیتا ہے. اس گھڑی وہ خود بھی ٹوٹ جاتا ہے. تراشی دم پرستی دم شکستم. آج ان طفلانہ تمناؤں پر خود ان کو ہنسی آتی ہے، مگر یہ اس وقت کی حقیقت تھی. بچے کے لیے اس کے کھلونے سے زیادہ ٹھوس اور اصل حقیقت ساری کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتی. جب خواب وہ بھی خواب نیم شبی ہو یا خواب بیداری دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو وہی اور صرف وہی اس لمحے کی واحد حاضر و موجود حقیقت ہوتی ہے. یہ ٹوٹا کھلونا، یہ آنسوؤں میں بھیگی پتنگ اور الجھی ہوئی ڈور جس پر ابھی تک مار کٹائی ہوئی، یہ جلتا بجھتا جگنو، یہ تنا ہوا غبارہ جو اگلے لمحے ربر کے گلگلے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا. میری ہتھیلی پر سرسراتی یہ مخملی بیر بھوٹی، آواز کی رفتار سے بھی تیز چلنے والی یہ ماچس کی ڈبیوں کی ریل گاڑی، یہ صابن کا بلبلہ جس میں میرا سانس تھرا رہا ہے، دھنک پر یہ پریوں کا رتھ جسے تتلیاں کھینچ رہی ہیں. اس پل اس آن بس یہی اور صرف یہی حقیقت ہے، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا جو مشاہدہ اور ڈکشن، یہ میں نے اس لیے سلیکٹ کیا تھا یہ والا حصہ کہ یوسفی صاحب کی جو زبان ہے، جو الفاظ کا چناؤ ہے، اس پہ تھوڑا جو ہے روشنی ڈال سکیں. تو وہ یہ ہے کہ وہ بہت تفصیل میں جاتے ہیں، وہ اپنی ڈکشن کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک لفظ کا چناؤ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹ ورڈ ہو، وہ مجہول ورڈ نہ ہو. وہ جس بات کو کنوے کرنا چاہتے ہیں وہی لفظ تلاش کر کے استعمال کرتے ہیں. کچھ اور پڑھیں یا جی؟ اب یہ جو آگے ایک آ رہا ہے ان کا، یہ ان کی تحریر کی جو ہے وہ خوبی کہہ لیں، اور یہ ایک بڑا اچھوتا سا ان کا انداز ہے، اس لیے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ انتہائی المناک اور صورتحال ٹریجک ہے، لیکن ان کا انداز جو ہے وہ مزاحیہ ہے. یہ تجربہ میں نے کسی اور کتاب میں، کسی اور تحریر میں ابھی تک نہیں دیکھا کہ واقعہ المناک ہو اور تحریر کا انداز وہ مزاحیہ ہو. اس کا تھوڑا سا پس منظر جب آپ پوری کتاب پڑھیں گے تو پھر تو واضح ہوگا، لیکن ہم کیونکہ اس کا ایک حصہ پڑھ رہے ہیں تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک گھوڑا خرید لیا تھا جو لنگڑا تھا. تو اس گھوڑے کا آئے روز چالان ہو جاتا تھا. ایک محکمہ ہوتا تھا انجمن انسداد بے رحمی یہ جانوراں، وہ اب بھی ہے شاید. تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ جہاں بھی کوئی ایسا گھوڑا یا جانور دیکھتے تھے تو اس کو چالان کر دیتے تھے. تو ان کا گھوڑا اور جو ساتھ ان کا ٹانگا ہوتا تھا تو اس کا اکثر چالان ہو جاتا تھا. تو وہ جو انسپیکٹر چالان کرتا تھا وہ رشوت لے کے چھوڑتا تھا. تو انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا، بہت تنگ آ گئے کہ اب جو ہے نا میں اس کے گھر جاتا ہوں اور اس کو جو ہے نا سرزنش کرتا ہوں اور اس کی بے عزتی کرتا ہوں. تو وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے جہاں اس کی رہائش تھی. آئے دن کے چالان تاوان سے وہ عاجز آ چکے تھے. کیسا اندھیر ہے، سارے پاکستان میں یہی ایک جرم رہ گیا ہے، بہت ہو چکی. اب وہ اس کا دو ٹوک فیصلہ کر کے چھوڑیں گے. مولانا کرامت حسین سے وہ ایک دفعہ مل چکے تھے اور ساری دہشت نکل چکی تھی. 1.25 انچ کم 5 فٹ کا پودنا، اس کی گردن ان کی کلائی کے برابر تھی. گول چہرے اور تنگ پیشانی پر چیچک کے داغ ایسے چمکتے تھے جیسے تانبے کے برتن پر ٹھنکے ہوئے کھپرے. آج وہ گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کی خبر لینے جا رہے تھے. پورا ڈائلاگ ہاتھ کے اشاروں اور آواز کے زیر و بم سمیت تیار تھا. آج اس کا داڑھا پکڑ کر پوچھوں گا کہ ماتھے پہ یہ ادھورے سدھورے گٹے کا ٹریڈ مارک لگائے پھرتے ہو. ایک دفعہ پیسہ آگ میں دہکا کر اچھی طرح دگوا کیوں نہیں لیتے کہ 5 وقت ٹکریں مارنے کی جھنجھٹ سے نجات ملے. داڑھی پر انہیں کسی دل جلے کی پھبتی بھی یاد آئی، کسرِ تقدس کا چھجا. ان کے طنز کا سارا زور نماز پڑھنے اور داڑھی رکھنے پر تھا. گویا اصل گناہ وہی ہے. سمجھتے کیا ہو تم چپڑ کنات، تو اپنے نیفے میں رکھتا ہوں. حلوہ پلاؤ کھا کھا کر تم ملاں لوگ ایک دوسرے کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہو
اور سمجھتے ہو کہ اللہ کی رسی کو پکڑ رہے ہو. تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, میں بھی اپنی پہ آ گیا تو پائی آنتوں میں سے نکلوا لوں گا. ریہرسل اتنا مکمل تھا کہ ذہن میں یہ تک نوٹ کر لیا تھا کہ اللہ کی رسی کہنے سے پہلے دل میں نعوذ باللہ ضرور کہیں گے. انہیں لیاری میں مولانا کرام حسین کی جھگی تلاش کرنے میں خاصی دشواری ہوئی. حالانکہ بتانے والے نے بالکل صحیح بتایا تھا کہ جھگی بجلی کے کھمبے نمبر 23 کے عقب میں کیچڑ کی دلدل کے اس پار ہے. 3 سال سے کھمبے بجلی کے انتظار میں کھڑے ہیں. پتے میں اس کے دائیں جانب ایک گیابن بوری بھینس بندھی ہوئی بتائی گئی تھی. سڑکیں نہ راستے, گلیاں نہ فٹ پاتھ. ایسی بستیوں میں گھروں کے نمبر یا نام کا بورڈ نہیں ہوتا. ہر گھر کا ایک انسانی چہرہ ہوتا ہے. اس کے پتے سے گھر ملتا ہے. کھمبا تلاش کرتے کرتے انہیں اچانک ایک جھگی کے ٹاٹ کے پردے پر مولانا کا نام کرامت حسین سرخ روشنائی سے لکھا نظر آیا. بارش کے ریلوں نے بدخط لکھائی کو خط غبار بنا دیا تھا. کراچی کا یہ سب سے پسماندہ علاقہ سطح سمندر اور خط ناداری یعنی پاورٹی لائن سے گزوں نیچے تھا. سمندر کا حصہ ہوتے ہوتے اس لیے رہ گیا تھا کہ درمیان میں انسانی جسموں کا ایک ڈھیٹ پشتہ کھڑا ہو گیا تھا. زمین سے ہر وقت کھاری پانی رستا رہتا تھا جو لکڑی اور لوہے کو چند مہینوں میں گلا دیتا تھا. ہوا میں رکے ہوئے سمندری پانی کی سڑانڈ بسی ہوئی تھی جو سڑی ہوئی مچھلی کی بدبو سے بھی بدتر تھی. چاروں طرف ٹخنوں بج بجاتا کیچڑ. خشک زمین کہیں نظر نہ آئی. چلنے کے لیے لوگوں نے پتھر اور اینٹیں ڈال کر پگڈنڈیاں بنا لی تھیں. ایک 9-10 سال کی بچی سر پر خود سے زیادہ بھاری گھڑا رکھے اپنی گردن اور کمر کی جنبش سے پیروں کو ڈگمگاتے پتھروں پر اور گھڑے کو سر پر بیلنس کرتی آ رہی تھی. اس کے چہرے پر پسینے کے ریلے بہہ رہے تھے. راستے میں جو بھی ملا اس نے بچی کو احتیاط سے چلنے کا مشورہ دیا. تھوڑے فاصلے پر 5-6 اینٹوں کا ٹریفک آئی لینڈ نظر آتا تھا جہاں جانے والا آدمی کھڑے رہ کر آنے والے کو رستہ دیتا تھا. جھگیوں کے اندر بھی کچھ ایسا ہی نقشہ تھا. بچے, بزرگ اور بیمار دن بھر اونچی کھاٹوں اور کھٹوں پر ٹنگے رہتے. قرآن شریف لپٹے ہوئے بستر, برتن, بھانڈے, متروکہ جائیداد کی دستاویزات, میٹرک کے سرٹیفکیٹ, بانس کے مچان پر ترپال تلے اور تلپال کے اوپر مرغیاں. مولانا کرامت حسین نے جھگی کے ایک کونے میں کھانا پکانے کے لیے ایک ٹیکڑی پر ایک چبوترا بنا رکھا تھا. ایک کھاٹ کے پائے سے بکری بھی بندھی تھی. کچھ جھگیوں کے سامنے بھینس کیچڑ میں دھنسی تھی اور ان کی پیٹھ پر کیچڑ کا پلاسٹر پپڑا رہا تھا. یہ بھینسوں کی جنت تھی. ان کا گوبر کوئی نہیں اٹھاتا تھا اس لیے کہ اپلے تھاپنے کے لیے کوئی دیوار یا خشک زمین نہیں تھی. گوبر بھی انسانی فضلے کے ساتھ اسی کیچڑ میں مت جاتا تھا. انہی جھگیوں میں ٹین کے چادر کے سلنڈر نما ڈبے بھی نظر آتے تھے جن میں دودھ بھر کے صدر کے سفید ٹائلوں والی ڈیری کو دکانوں میں پہنچایا جاتا تھا. ایک لنگڑا کتا جھگی کے باہر کھڑا تھا. اس نے اچانک خود کو جھڑجھڑایا تو اس کے زخم پر بیٹھی ہوئی مکھیوں اور آدھ سوکھے کیچڑ کے چھرے اڑ کر بشارت کی قمیص اور چہرے پر لگے. جن پڑھنے والوں نے اس زمانے کی بہار کلونی, چاکی واڑہ اور لیاری نہیں دیکھی وہ شاید اندازہ نہ کر سکیں کہ انسان ایسی گندی اگھوری حالت میں نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ نئی زندگیوں کو جنم بھی دے سکتا ہے. ایسا تعفن, ایسی بھیانک غلاظت تو مشرقی پاکستان میں بھی نظر نہ آئی. وہاں انسان نہ صحیح کم از کم نیچر تو مہربان تھی. دھوپ, پانی اور ہوا ہر چیز کو پاک اور صاف کرتے رہتے تھے. چلچلاتی دھوپ, لال آندیاں, بچے کی آنسوؤں جیسی برسات, کف در کنار سیلاب, سائیکلون, ان سے زیادہ تند و تیز, ظالم اور بے خطا ڈس انفیکٹنٹ اور کیا ہوگا. تاہم باری سال کے 2 منظر نہیں بھولتے. لگتا ہے کسی نے ذہن پر تیزابی قلم سے کندہ کر دیا ہوں. بشارت نے جھگی کے باہر کھڑے ہو کر مولانا کو آواز دی. حالانکہ اس کے اندر اور باہر میں کچھ ایسا فرق نہیں تھا. بس چٹائی, ٹاٹ اور بانسوں سے اندر کے کیچڑ اور باہر کے کیچڑ کے درمیان حد بندی کر کے خیالی تخلیہ اور ملکیت کا حصار کھینچ لیا تھا. یہ میری لحد وہ تیری ہے. کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے حیدرآبادی انداز سے تالی بجائی جس کے جواب میں اندر سے 6 بچوں کا تلے اوپر پتیلیوں کا سا سیٹ نکل آیا جن کی عمروں میں بظاہر 9 مہینے سے بھی کم فرق نظر آ رہا تھا. سب سے بڑے لڑکے نے کہا, مغرب کے پڑھنے کے گئے ہیں, تشریف رکھیے.
بشارت کی سمجھ میں نہ آیا کہ کہاں تشریف رکھیں۔ ان کے پیر تلے اینٹیں ڈگمگا رہی تھیں، تعفن سے دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ جہنم اگر روئے زمین پر کہیں ہو سکتا ہے تو ہمین است و ہمین است و ہمین است۔ وہ دل ہی دل میں مولانا کو ڈانٹنے کا ریہرسل کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ کیا اندھیر ہے مولانا، کچکچا کر مولانا کہنے کے لیے انہوں نے بڑی طنز و تلخی سے وہ لہجہ کمپوز کیا تھا جو بہت سڑی گالی دیتے وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن جھگی اور کیچڑ دیکھ کر انہیں اچانک خیال آیا کہ میری شکایت پر اس شخص کو بالفرض جیل ہو جائے تو اس کے تو الٹے عیش آ جائیں گے۔ مولانا پر پھینکنے کے لیے تان و تشنیع کے جتنے پتھر وہ جمع کر کے لائے تھے، ان سب پر داڑیاں لگا کر جان نمازیں لپیٹ دی تھیں تاکہ چوٹ بھلے ہی نہ آئے، شرم تو آئے۔ اس کی زندگی تو خود ایک گالی ہے۔ وہ سب دھرے رہ گئے، ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ اس شخص کو گالی دینے سے فائدہ، اس کی زندگی تو خود ایک گالی ہے۔ ان کے گرد بچوں نے شور مچانا شروع کیا تو سلسلہ ملامت ٹوٹا۔ انہوں نے ان کے نام پوچھنے شروع کیے، تیمور، بابر، ہمایوں، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب۔ یا اللہ، پورا دودمان مغلیہ اس ٹپکتی جھگی میں تاریخی تسلسل سے ترتیب وار اترا ہے۔ کچھ دیر بعد مولانا آتے ہوئے نظر آئے، کیچڑ میں ڈگمگ ڈگمگ کرتی اینٹوں پر سنبھل کر قدم رکھ رہے تھے۔ اس ڈاواں ڈول پگڈنڈی پر اس طرح چلنا پڑتا تھا جیسے سرکس میں کرتب دکھانے والی لڑکی تنے ہوئے تار پر چلتی ہے۔ لیکن اس کی کیا بات ہے، وہ تو خود کھوکھلی چھتری سے بیلنس کرتی نظر آتی ہے۔ ذرا ڈگمگا کر گرنے لگتی ہے تو تماشائی پلکوں پر جھیل لیتے ہیں۔ مولانا خود جانے بشارت کو دیکھ کر بکھلا گئے، یا اتفاقاً ان کی کھڑاؤں اینٹ پر پھسل گئی۔ وہ دائیں ہاتھ کے بال جس میں دم کے پانی کا گلاس تھا گرے، ان کا تہمند اور داڑھی کیچڑ میں لت پت ہو گئی اور ہاتھ میں کیچڑ کا موزہ سا چڑھ گیا۔ ایک بچے نے بدکلئی لوٹے سے پانی ڈال کر ان کا منہ ہاتھ دھلایا۔ بغیر صابن کے انہوں نے انگوچھے سے تسبیح منہ اور ہاتھ پونچھ کر بشارت سے مصافحہ کیا اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ بشارت ڈھہ چکے تھے۔ ریہرسل کیے ہوئے تان امیز ابتدائیہ فکرے جو داڑھی، نماز اور گٹے سے متعلق تھے، اس کیچڑ میں غرق ہو گئے۔ کثر تقدس کا چھجا والی پھبتی بھی اس بج بجاتی دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ ان کا بے اختیار جی چاہا کہ بھاگ جائیں، مگر دلدل میں آدمی جتنی تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اتنی ہی تیزی سے دھنستا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ان کا المیہ ہے، لیکن انداز مزاح والا ہے۔ لیکن اس مزاح نے اس المیے کو مزید المناک بنا دیا ہے۔ چلیں اب اس کو پڑھ لیتے ہیں، جو ان کا اصل اس کتاب کا جو انہوں نے خود بھی کہا ہے نوسٹیلجیا، یادش بخیریہ۔ اسے وہ ماضی تمنائی بھی کہتے ہیں۔ کراچی میں اللہ نے انہیں اتنا دیا کہ خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ اپنے مالوف و متروک دیار کانپور جانے کی انہیں کبھی خواہش نہیں تھی، مگر اس سانحے کے بعد یکبارگی ایک ہوک سی اٹھی اور انہیں کانپور کی یاد بے تحاشا ستانے لگی۔ اس سے پہلے ماضی نے ان کے وجود پر یوں پنجے گاڑ کر قبضہ نہیں جمایا تھا۔ حال سے گریزاں، حاضر و موجود سے منحرف، مستقبل سے مستغنا، اب وہ صرف ماضی میں جی رہے تھے۔ حال میں کوئی خاص خرابی نہیں تھی، بجوز اس کے کہ بوڑھے آدمی کے حال کی سب سے بڑی خرابی اس کا ماضی ہوتا ہے جو بھلائے نہیں بھولتا۔ ہر واقعے بلکہ ساری زندگی کی فلم الٹی چلنے لگی۔ جٹا دھاری برگد کی رود میں آ کر پھنگ کے بل اپنی بجنگ جڑائیں اور پاتال جڑیں آسمان کی طرف کر کے سیس آسن میں الٹا کھڑا ہو گیا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ درخت جیسے الٹا ہو جائے، شاخیں زمین کی طرف ہو جائیں اور جڑیں اوپر کی طرف، تو یہ حال ان کا ہو گیا تھا۔ 35 برس بعد انہوں نے اپنے برزخ گم گشتہ کانپور جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ گلیاں، بازار، محلے، آنگن، چارپائی تلے ادھورے چھڑکاؤ سے رات گئے تک، جوان پنڈے کی طرح سلگتی چھتیں، وہ دیوانی خواہشیں جو رات کو خواب بن بن کے آتی اور خواب جو دن میں سچ مچ خواہش بن جاتے، سب ایک ایک کر کے بے طرح یاد آنے لگے۔ حد یہ کہ وہ اسکول بھی جنت کا ٹکڑا معلوم ہونے لگا جس سے بھاگنے میں اتنا مزہ آتا تھا۔
سب مزوں سب یادوں نے یکبارگی یورش کر دی۔ دوستوں سے چرچراتی چارپائیاں اور ہری بھری نبولیوں سے لدے پھندے نیم کی چھاؤں، آموں کے بور اور مہوے کی مہکار سے بوجھل پروا، املی پر گدرائے ہوئے قطارے اور انہیں للچائی نظروں سے دیکھتی لڑکیاں اور انہیں ویسی ہی نظروں سے دیکھتے ہوئے لڑکے، ہرنوں سے بھرے جنگل، چھرے سے زخمی ہو کر 200-300 فٹ کی بلندی سے گد سے گرتی ہوئی مرغابی، خس کی ٹٹیاں، سنگھاڑوں سے پٹے تالاب، گلے سے پھسلتا مخمل فالودہ، مولسری کے گجرے، گرمیوں کی دوپہر میں جامن کے گھنے پتوں میں چھپے ہوئے گرگٹ کی لل پاتی مہین زبان، اپنے چوکنے کانوں کی ہوا کے رخ کے ساتھ ٹیون کیے ٹیلے پر تنہا کھڑا ہوا بارہ سنگا، امٹ گھمٹ جوانی اور پہلے پیار کی گھٹا ٹوپ اداسی، وہ سندل باہیں جو سوتے جاگتے تکیہ تصور تھیں، تازہ کلف لگے دوپٹے کی کراری مہک، دھوم مچاتے دوست، ماضی کے کوہ ندا سے ایسے بلاوے، ایسی صدائیں آنے لگیں کہ ایک جگہ تو گھوم کے رہ گئی ایڑی سیدھے پاؤں کی۔ وہ اب بچے نہیں رہے تھے، ہمارا مطلب ہے 70 سے متجاوز تھے، لیکن انہیں ایک لحظے کے لیے یہ خیال نہ آیا کہ وہ تمام رنگین اور رومانٹک چیزیں جنہیں مرزا عبدالودود بیگ آلات کشاورزی کی مناسبت سے عہد شباب کے آلات خلاف ورزی کہتے ہیں، جنہیں یاد کر کے وہ 100 ڈیسیبل کی آہیں بننے لگے تھے، پاکستان میں نہ صرف بافراد بلکہ کہیں بہتر کوالٹی کی دستیاب تھیں۔ ہاں، صرف ایک شے پاکستان میں مفقود تھی اور وہ تھی ان کی جوانی، سو وہ بعد تلاش بسیار و بے سود کانپور میں بھی نہ ملی۔ انہوں نے اپنے نارتھ ناظم آباد والے گھر کے سامنے مولسری کا درخت لگانے کو تو لگا لیا، لیکن یادوں کی مولسری کی بھینی بھینی مہک، پھبن اور چھاؤں کچھ اور ہی تھی۔ اب وہ انواع و اقسام کے پھول کہاں کہ ہر پھول سے اپنی ہی خوشبو آئے۔ ان پر بھی وہ مقام آیا جو بڑھاپے کے پہلے شب خون کے بعد ہر شخص پر آتا ہے، جب دفعتاً اس کا جی بچپن کی دنیا کی ایک جھلک، آخری جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان کوئی غیبی ہاتھ چپکے سے سوگنی طاقت کا میگنیفائر رکھ دیتا ہے۔ دانا کبھی اس شیشے کو ہٹا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے ہٹتے ہی ہر چیز خود اپنا منییچر معلوم ہونے لگتی ہے، کل کے دیو بالکل باشتیہ نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر آدمی اپنے بچپن کے جائے ورود و واردات سے عرصہ دراز تک دور رہا ہے تو اسے ایک نظر آخری بار دیکھنے کے لیے ہرگز نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ جاتا ہے۔ وہ منظر اسے ایک طلسمی مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے اور وہ کھنچا چلا جاتا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ طفل طلسمات پر جہاں دیدہ آنکھ پڑ جائے تو سارے طلسم ٹوٹ جاتے ہیں، بہروب نگر کی ساری پریاں اڑ جاتی ہیں اور شیش محل پر کالک پت جاتی ہے، اور اس جگہ تو اب مقدس خوشبوؤں کا دھواں ہی دھواں ہے۔ یہاں جو کام دیو کی دہکتی دھنک کمان ہوا کرتی تھی وہ کیا ہوئی؟ یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے؟ وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی؟ اچھا، اب جو ہے ایک چیز ہے صرف جو بڑی، میں جب اس کو پہلی بار پڑھا تھا اس کتاب کو تو بہت محظوظ ہوا تھا، وہ ہمارے فیورٹ جو سنگر ہیں مہدی حسن صاحب، ان کی گائکی پر ایک جو ہے ایک پیراگراف ہے، تو یہ پڑھ کے تو پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ مہدی حسن اپنی گائکی سے شعر کے جس لفظ کو چاہیں کلیدی بنا دیتے ہیں۔ ان میں جہاں 1001 خوبیاں ہیں، وہاں ایک بری عادت یہ پڑ گئی ہے کہ اکثر اپنی سخن فہمی کا ثبوت دینے کے لیے شعر کا کوئی سا لفظ جس پر انہیں کلیدی ہونے کا شبہ ہو جائے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ الاپ روک کے سامعین کو نوٹس دیتے ہیں کہ اب ذرا جگر تھام کے بیٹھو، گنجینہ معنی کا طلسم دکھاتا ہوں، پھر آدھ گھنٹے تک اس لفظ کو جھنجھوڑتے بموڑتے ہیں، اسے طرح طرح سے پٹخنیاں دے کر ثابت کرتے ہیں کہ سارا مفہوم اسے ایک لفظ میں بند ہے، باقی تمام الفاظ فقط طبلہ بجانے کے لیے ہیں، یعنی صرف شعر کا وزن پورا کرنے اور ٹھیکہ لگانے کے لیے۔ مقصد یہ جتانا ہوتا ہے کہ میں شعر سمجھ کر ہی نہیں، سمجھا کر گا رہا ہوں۔ ان کی دیکھا دیکھی اوروں نے خود سمجھے بغیر ہی سمجھا کے گانا شروع کر دیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مہدی حسن کبھی اس لفظ کو کھدیڑے ہوئے راگ اور غزل کی
نو مینز لینڈ میں چھوڑ آتے ہیں اور کبھی کبڈی کبڈی کہتے ہوئے اسے اپنے پالے میں لے آتے ہیں. پھر فری سٹائل میں اس کے مختلف حصوں کو اپنی طاقت اور سامعین کی برداشت کی حد تک توڑتے مروڑتے اور کھینچتے ہیں. وہ بے دم ہو کے ست چھوڑ دے تو اسے پھپھیڑنے لگتے ہیں. ابھی لمبی سی گٹگری کے بعد عجیب سا منہ بنائے اسے پپول کے دیکھ رہے تھے اور اپنی ہی لذت سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے. ذرا دیر میں اس کی ہڈی تک چچوڑ کے طبلہ نواز کے سامنے پھینک دی کہ استاد اب کچھ دیر جگل بندی ہو جائے. کبھی حرف سادہ کے راگ انگ جی بھر کے جھنجھوڑنے کے بعد اس کی چھاتی پر اپنے کڑے ہوئے ریشمی کرتے زرین باسکٹ اور ہارمونیم سمیت چڑھ جاتے ہیں. وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو چوم چاٹ کے واپس لٹال لیتے ہیں. چمٹے رہو سینے سے ابھی رات پڑی ہے. اور پھر وہ ساعت نایاب بھی آتی ہے جب یہ راگ بھوگی اس کے منہ میں اپنی زبان اس طرح رکھ دیتا ہے کہ راگنی چیخ اٹھتی ہے. بالآخر گھنٹوں رگیدنے کے بعد اسے تھپڑ مار کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جا اب کہ چھوڑ دیا، آئندہ یاروں کے سامنے اس طرح نہ آئیو، جس کو دین و دل عزیز میرے گلے میں آئے کیوں. آخری چیپٹر میں ایک شاعروں کے بارے میں، شاعروں سے بھی انہیں ایک طرح کا چڑ بھی ہے اور انہیں طنز اور مذاق کا نشانہ بھی بناتے ہیں. تو ایک مشاعرے کا حال ہے جو آخری چیپٹر ہے، دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ. تو اس میں ایک شاعر کا یہ ذکر ہے. یہ شاعر جو منچال لایا بلکہ جس نے سارا مشاعرہ اپنی مونچھوں پر اٹھا لیا، بشارت کا خان سامہ نکلا. پرانی ٹوپی اور اترن کی اچکن کا خلت اسے گزشتہ عید پر ملا تھا. راہ چلتوں کو پکڑ پکڑ کے اپنا کلام سناتا. سننے والا داد دیتا تو اسے کھینچ کر لپٹا لیتا، داد نہ دیتا تو خود آگے بڑھ کر اس سے لپٹ جاتا. اپنے کلام کے الہامی ہونے میں اسے کوئی شبہ نہ تھا. شبہ اوروں کو بھی نہیں تھا، کیونکہ محض عقل یا خالی خولی علم کے زور سے کوئی شخص ایسے تمام و کمال خراب شعر نہیں کہہ سکتا تھا. 2 مصروں میں اتنے سارے فنی نقائص اور اسکام کو اتنی آسانی سے سمو دینا تائید غیبی کے بغیر ممکن نہ تھا. فکر سخن میں اکثر یہ بھی ہوا کہ ابھی مصرے پر ٹھیک سے گرا بھی نہیں لگی تھی کہ ہنڈیا دھواں دینے لگی. سالن کے بھٹے لگ گئے. 5ویں جماعت تک تعلیم پائی تھی جو اس کی ذاتی ضروریات اور سہار سے کہیں زیادہ تھی. وہ اپنی مختصر سی انگریزی لفظیات اور تازہ شعر کو ضبط نہیں کر سکتا تھا. اگر آپ اس سے 10 منٹ بھی بات کریں تو اسے انگریزی کے جتنے بھی الفاظ آتے تھے وہ سب آپ پر داغ دیتا. باہر اپنے تئیں ساگر صاحب کہلواتا تھا، لیکن گھر میں جب خانسامہ کے فرائض انجام دے رہا ہوتا تھا تو اپنا نام عبدالقیوم سے پکارا جانا پسند کرتا. ساگر کہہ کر بلائیں تو بہت برا مانتا تھا. کہتا تھا نوکری میں ہاتھ بیچا ہے، تخلص نہیں بیچا. خانسامہ گیری میں بھی تعلیہ شاعرانہ سے باز نہ آتا. خود کو واجد علی شاہ تاجدار اودھ کا خاندانی رکابدار بتاتا تھا. کہتا تھا کہ میں فارسی میں لکھی ہوئی 150 سالہ پرانی خاندانی بیاز دیکھ دیکھ کر کھانا پکاتا ہوں. اس کے ہاتھ کا بدمزہ سالن در حقیقت کئی پشتوں کی جمع شدہ نالائکی کا نچوڑ ہوتا تھا. اس میں شک نہیں کہ بعض شعر بڑا دم پخت نکالتا تھا. کچھ شعر تو واقعی ایسے تھے کہ میر و آتش بھی ان پر ناز کرتے، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ انہی کے ہوتے تھے. خود کو یک از تلامیذ الرحمن اور اپنے کلام کو الہامی بتاتا تھا. چنانچہ ایک عرصے تک اس کے نیاز مند اسی خوش گمانی میں رہے کہ سرکہ نہیں، الہام میں توارد ہو جاتا ہے. الہام میں توارد مطلب کہ ایک ہی الہام ہے، وہ میر پہ بھی اترا تھا اور اس پہ بھی اترا ہے. رودلی میں ایک دفعہ اپنی تازہ غزل پڑھ رہا تھا کہ کسی گستاخ نے بھرے مشاعرے میں ٹوک دیا کہ یہ شعر تو ناسخ کا ہے، سرکہ ہے، سرکہ. ذرا جو گھبرایا ہو الٹا مسکرایا، کہنے لگا غلط، بالکل غلط، آتش کا ہے. پھر اپنی بیاز صدر مشاعرہ کی ناک کے نیچے بڑھاتے ہوئے بولا، حضور ملاحظہ فرما لیجئے یہ شعر بیاز میں انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے اور آگے آتش کا نام بھی درج ہے. صدر مشاعرہ نے اس کی تصدیق کی اور وہ اعتراض کرنے والا اپنا سا منہ لے کے رہ گیا. ساگر اپنے وطن مالوف جالون خرد کی نسبت سے پیار میں ساگر خرد کہلاتا تھا، مگر وہ خود اپنا رشتہ لکھنؤ کے دبستان شاعری سے جوڑتا اور زبان کے معاملے میں دلی والوں اور اہل پنجاب سے انتہائی تعصب برتتا تھا.
چنانچہ صرف شعرائے لکھنؤ کے کلام سے سرکہ کرتا تھا۔ یہ جی ایک جو اقتباسات کا سلسلہ ہے وہ یہاں پہ ختم ہوا۔ کتاب تھوڑی طویل ہے لیکن اس کو پڑھنے کا جو ہے وہ لطف اسی وقت آتا ہے جب اس کو شروع سے آخر تک پڑھا جائے، پھر اس میں وہ ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مطلب ہم نہیں پڑھ سکے، لیکن وہ بہت اعلیٰ پائے کی چیزیں ہیں، لیکن وہ سیاق و سباق کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی ان کی۔ آپ کی پسندیدہ کتاب جی، اس کے بارے میں بتائیے کہ اور کتابیں بھی آپ نے پڑھ رکھی ہوں؟ جی، یہ کتاب میں نے سب سے پہلے اس وقت پڑھی جب میں 9ویں کلاس میں تھا۔ جی، تو یہ نئی آئی تھی تو میرے بڑے بھائی کہیں سے لائے تھے، تو اس وقت میں نے یہ پڑھی۔ اس کے بعد اس کتاب کا یہ ہے کہ مجھے اتنی پسند آئی، مکمل پڑھ لی؟ ہاں اس وقت تو مکمل پڑھی، لیکن یہ ہوا کہ یہ کتاب میرے سرہانے، بہت سی کتابیں جو ہیں وہ آتی جاتی رہتی ہیں، یہ مستقل میرے سرہانے رہتی تھی اور ابھی بھی۔ اور کئی دفعہ میں نے خریدی، وہ کسی دوست نے لی اور واپس نہیں کی، پھر میں نہیں خریدتا تھا۔ اس کتاب کا یہ خصوصیت یہ تھی کہ یہ نثر کی کتاب ہے، لیکن میں اسے شاعری کی طرح پڑھ سکتا ہوں، کہیں سے بھی کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے وہ ناول کی طرح آپ کو شروع سے آخر تک پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، تو ایک کہانی نہیں ہے، اس میں مختلف کہانیاں ہیں۔ تو اس کا یہ جو مجھ پہ جو اس کا ایک اثر تھا وہ یہ تھا کہ مزاح جو ہے اس کی مجھے یہ لگا کہ زندگی میں کیا اہمیت ہے اور اس کو مزاح کو زندگی میں برتا کیسے جا سکتا ہے، ایک رویہ کیسے اس سے آپ کا بنتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، تو یہ وین تھی ایک، تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ سڑک سے اتر کے تو وہ کھڈے میں گر گئی۔ میرے ساتھ ایک دوست بھی تھا، تو تھوڑی چوٹ بھی لگی، میرے یہاں خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو خیر وہ ڈرائیور، جب تک لوگوں کو ہوش آیا ڈرائیور بھاگ چکا تھا، تو کافی لوگوں کو چوٹیں بھی آئیں۔ تو خیر اس میں سے نکلے ہم، تو نکلے تو ایسے میں گھومتا ہوا، میرے یہاں سے خون بھی بہہ رہا تھا، تو میں پیچھے گیا تو اس کے پیچھے لکھا تھا کہ ٹائم میری مجبوری ہے، تو میں وہ دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گیا۔ تو وہ میرا دوست نا وہ کہتا ہے یار تم حادثہ ہوا ہے اور تمہیں چوٹ بھی لگی ہے، خون نکل رہا ہے، تم ہنس رہے ہو۔ تو یہ جو ایک ٹریجڈی اور مزاح ہے، یہ میں نے یوسفی صاحب سے سیکھا کہ یہ دونوں زندگی کے حصے ہیں اور ان دونوں کو جو ہے شاید ساتھ ساتھ ہی لے کر چلیں تو پھر ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو یہ میرا اس کے ساتھ جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کتاب کا، وہ اس حوالے سے جو آپ نے پوچھا ہے۔ چلو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے برداشت کیا، تھینک یو ویری مچ۔